قابل بالکل نہیں ہے، وہ ہمیں اپنی رحمت سے انشاءاللہ قبول فرما لے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کریم ان کی ساری جائز حاجات کو اپنی خاص الخاص رحمت سے قبولیت بخشے، ان سے راضی ہو جائے، ان کی نسلوں سے راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ جو جو ان کے دل میں تمنائیں، ارمان اور خواہشیں ہیں ان کو انشاءاللہ پورا فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے، دیکھنے میں تو بڑا آسان سا لگ رہا ہے کہ پیوریفیکیشن، ظاہری اور باطنی تطہیر۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کے آنے سے پہلے کسی بھی مذہب میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا طہارت کا، پاکیزگی کا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جب وہ اس کائنات پہ آیا، ہر نبی نے طہارت کا حکم دیا ہے، لیکن میں حقانی جو مذاہب ہیں ان کی بات نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ رب ذوالجلال کے انبیاء کے علاوہ جتنے مذاہب اس دنیا میں ہیں، کسی میں بھی طہارت کا، پاکیزگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اور بدقسمتی سے ایسا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکیزگی سے مراد ہے ہمارا ظاہر صاف ستھرا ہو، ہم نے منہ شدھ دھویا ہو، تیار ہوئے ہوں تو ہم بڑے مطہر لوگ ہیں۔ تو اس کانسیپٹ کو تھوڑا ہمیں کلیئر کرنا ہے، اسپیشلی اپنی یوتھ کے ساتھ، کہ ظاہری جو پاکیزگی ہے، جو طہارت ہے، جو حسن ہے، جو صفائی ہے، وہ بھی ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی، تو ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے مذہب میں ظاہر اور باطن دونوں کی تطہیر کے طریقہ کار کیا ہیں، کیا کن چیزوں کو اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہائی لائٹ فرمایا ہے، ان کی سنہ سے، ان کی سیرہ سے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی آپ سنیں تو آپ ضرور درود شریف پڑھیں، بلکہ میرا تو یہ ریکویسٹ ہے کہ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اب میں تو 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتی کہ آپ لوگ پھر 1 گھنٹے میں ہم کیا بات کر سکیں گے، لیکن آپ 1 دفعہ میں پڑھ رہی ہوں تو آپ 3 دفعہ ضرور پڑھیے گا، تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو آپ کا نامہ اعمال ٹھیک ٹھاک بھاری ہوا ہو، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے کم از کم 10 نیکیاں ایڈ ہوتی ہیں، 10 گناہ دھلتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اتنی اچھی جہاں سیل لگی ہو، یہ تو ڈور کریشر سیل ہے نا، اگر میری رب کی رحمتیں اس وقت انشاءاللہ عروج پہ ہوئیں تو، اور ہیں انشاءاللہ، اللہ کریم کے ہاں یہ رات کے اندھیروں میں بیٹھنا کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، اس کے لیے بیٹھے ہیں نا، ہمارا دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ بے ریا بیٹھنا، یہ اخلاص کے ساتھ بیٹھنا انشاءاللہ اس کے ہاں قبولیت اختیار کرے گا، اور وہ ہر دل کی ہر تمنا، ہر دعا عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرمائے گا۔ اور اس محفل میں پڑھا جانے والا درود شریف انشاءاللہ روز قیامت جب ہمارے نامہ اعمال تلیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ تو سامنا تو ہونا ہے، اور اس اعمال کے تلنے کے پروسیس سے بھی گزرنا ہے۔ جب وہ تلیں گے تو یہ بہت بھاری بھرکم عمل ہوگا، پھر ہم سوچا کریں گے کہ ہم کیوں اتنا کم ان محفلوں میں بیٹھے، ہم زیادہ کیوں نہ بیٹھے، ہم میں کیوں مدینے والے کا عشق کوٹ کوٹ کے نہ بھرا گیا۔ لیکن اس میں قصور کسی کا نہیں ہے، ہم سب کی غلطی ہے۔ ہمیں یہ غلطی ماننا پڑے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا تو ہم پہ یہ ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ ہم نے اللہ کا عشق اور مدینے والے کی محبت ہر ایک کے دل میں جگانی ہے، پیدا کرنی ہے، لیکن ہم کوزی ہو کے اپنے اپنے گھروں میں پڑے رہے، اپنی ایک کمفرٹیبل زون کے اندر ہم کمفی کوزی رہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے نا۔ اب یہ لائٹ ہے تو اس کا مقصد ہے روشنی دینا، اے سی ہے تو اس کا مطلب ہے کولنگ، سٹوو ہے تو اس کا مطلب ہے ہیٹ۔ انسان کا کیا مقصد ہے؟ رب کی عبادت، رب کی رضائیں چاہنا، اس کی خوشنودیاں چاہنا، اور وہ کس طرح ملیں گی جب صاحب قرآن سے بھی عشق ہوگا، اور قرآن والے سے بھی عشق ہوگا، اور جن پہ قرآن نازل ہوا ان سے بھی عشق ہوگا، اور جو انسان کی، اللہ کی مخلوق انسانی شکل میں، جانداروں کی شکل میں، ان سے محبت ہوگی۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کریم ہماری اس سٹنگ کو اپنی رحمت سے ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو آج ہم انر اور آؤٹر دونوں پیوریفیکیشن، ظاہری اور باطنی دونوں طہارت کو ہائی لائٹ کرتے کرتے چلیں گے، اور دونوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے ایک ساتھ، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ وجود ہے
تو اس کا انر ہے. انر اور آؤٹر یوں سمجھے کہ ایک شیشے کے دو رخ ہیں. ادھر بھی تصویر کے دو رخ ہیں، اندر باہر. ٹھیک ہے نا، دکھنے والا اور نہ دکھنے والا، دیدہ اور نہ دیدہ، انر اینڈ آؤٹر. تو آج ہم دونوں کو انشاءاللہ لے کے کوئکلی چلیں گے. اور آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین مومن بھی ہیں، سماعت بھی ہیں، اور مدینے والا کا عشق بھی ہے آپ کے دل میں، اور اللہ کی رضائیں بھی آپ چاہتے ہیں. تو جب بندہ نور کا برتن لے کے بیٹھتا ہے، نور کا پیالہ لے کے بیٹھتا ہے، تو پھر وہ اس اپنی رحمت سے ضرور بھر کے اٹھتا ہے، کیونکہ وہ سیدھا برتن لے کے بیٹھا ہے نا. یعنی اب بارش ہو رہی ہو تو کوئی ٹب لے کے بیٹھے گا تو وہ بھر لے گا، کوئی گلاس لے کے بیٹھے گا تو وہ بھر لے گا. حسب توفیق جو آپ کا برتن ہے اس کے مطابق آپ انشاءاللہ بھر کے اٹھیں گے. تو اسلام جب آیا، ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام سے قبل جتنے مذاہب یہاں پہ تھے وہاں پہ کوئی طہارت کا بندوبست، کوئی نظام تھا ہی نہیں. جب اسلام آیا، اور کس سرزمین پہ آیا جہاں پہ کہ سلسلہ ہی کچھ اور تھا. اور سلسلہ کیا تھا کہ بددعانہ زندگی ہے، بوریوں کے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بھیڑے بکریاں چرا رہے ہیں، پسینے آ رہے ہیں، بدبوئیں آ رہی ہیں، اور وہ عرب کی گرمی اور ریتلے علاقے، وہاں کے پسینے، سفوکیشن، اور اس میں پوری طرح پسینے سے نہائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں. بلکہ ان کے جو خیمے ہیں وہ بھی بھیڑ کی کھال کے بنے ہوئے ہیں. یعنی روئی کا استعمال ہے، اوپر سے گرمی ہے، راتیں ٹھنڈی، دن گرم. وہ زندگی اپنی بھیڑ بکریوں، اونٹوں، گدھوں، گھوڑوں، خچروں کے ساتھ گزارتے جا رہے ہیں. کوئی طہارت کا تو دور تک نشان نہیں تھا. تو اس اندھیری نگری میں میرے رب نے پھر دیا جلایا، ایک چراغ جلایا، عرش سے ایک چراغ اتارا. اور یہ فیصلے کائنات بننے سے پہلے ہو چکے تھے کہ ایک نورانی ہستی اس روئے زمین پہ آئے گی، اور ایک ایسا ایمان، ایک ایسا دین متعارف کرائے گی جس کی روشنی قیامت تک کچے پکے گھروں، گھروندوں، جھونپڑیوں، محلوں، بنگلوں میں پہنچے گی. اور یہ وہی نور ہے جس کی بات آج ہم کر رہے ہیں. یہ وہی ہستی ہے، یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی صاحب قرآن ہے جن کی بات کر رہے ہیں. اور انہی کو ساتھ لے کے، ان کی سیرت کو لے کے ہم اپنی اندرونی اور بیرونی، جسمانی، ظاہری، باطنی طہارت کی بات کریں گے. تو اب جب اسلام آیا تو اسلام کا تو قانون ہی بڑا انوکھا تھا. اور وہ قانون کیا تھا؟ بھائی یہ تو نصف ایمان ہے. ایمان کا ایک سٹرونگ پلر ہے صفائی. اگر آپ مطہر نہیں ہو تو آپ کی کوئی عبادت نہیں ہے. اگر آپ نے غسل نہیں کیا ہوا، وضو نہیں کیا ہوا، تو آپ تو نہ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ طواف کر سکتے ہو، نہ روزہ رکھ سکتے ہو، نہ قرآن پڑھ سکتے ہو. آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ بڑا حیرت انگیز تھا. ہم تو اب اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا. اس دور میں جو میں نے آپ کو بتایا، جو زندگی تھی بدوی، جو لائف سٹائل تھا، اس میں تو یہ بڑا حیرت انگیز تھا کہ ہم پورا دن نہاتے ہی رہے، وضو ہی کرتے رہے، ہاتھ ہی دھوتے رہے. یہ کیسا مذہب ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی اندھیری زندگی میں روشنیاں بکھیرنی ہیں تو آپ کو مطہر رہنا پڑے گا، باوضو رہنا پڑے گا. جب غسل فرض ہوگا تو فوری طور پہ غسل کرنا پڑے گا. جنابت کے ساتھ جنبی کی دعا قبول نہیں ہوتی. جہاں جنابت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس معاملے میں کوئی لیزینس، کوئی کلمزینس قبول نہیں کی جاتی. ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ ٹریننگ ہمیں اپنے یوتھ کو دینی ہے، اور یہ ٹریننگ اس پلیٹ فارم پہ نہیں دی جا سکتی. مائیں اور باپ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے انٹرنیٹ سے طہارت اور پاکیزگی سیکھیں گے. بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. اور جو ان کے دوست ہیں اور جس کمیونٹی میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جن استادوں سے وہ پڑھتے ہیں، کیا وہ انہیں غسل کے طریقے بتاتے ہیں؟ کیا وہ انہیں وضو کے فرائض اور واجبات بتاتے ہیں؟ کیا وہ انہیں غسل کے فرائض اور سنن بتاتے ہیں؟ نہیں. یہ ہمیں سکھانا پڑے گا. اور یہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. اور ہم نے بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور ہم نے یہ سوچا کہ وہ انٹرنیٹ سے دین سیکھ لیں گے. نہ تو وہ مساجد سے جڑے، نہ ماں باپ نے ان کو اپنی آغوش میں اپنے پروں نیچے بٹھا کے یہ سمجھایا، نہ بتایا. اور مائیں بھی سو کال شرمیلی رہیں. باقی معاملوں میں کوئی شرم و حیا کے تانے بانے نظر نہیں آتے. بیٹھ کے ویڈیوز اور موویز اور ڈرامے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ بچوں کو غسل کی بات بتانی ہو تو ہمیں شرمیں آ جاتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے، اس نصف ایمان کے پہلے بنیادی اصول کو
ماں باپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھائیں. مجھے بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ اس موضوع پہ بات کریں. آئی کینٹ اٹس امپاسبل. میرے لیے تو اس طرح ویڈیو پہ آ کے بات کرنا بھی دنیا کا مشکل ترین کام ہے. میں اپنی ٹیلی فونک کلاسز میں بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں، لیکن کیونکہ آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ اس طرح سے دیکھ کے تو آپ زیادہ شوق سے سنتے ہیں، تو وہ اچھا تھا انسینٹیو دینا. مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ مجھے دیکھیں اور میں بات کروں. اگر یہ شوق ہوتا تو 500 سے زیادہ آڈیوز ہیں میری. مجھے یعنی میں اپنی ویڈیو بھی ساتھ ڈالتی، لیکن کیونکہ اس سے یہ ہے کہ انسینٹیو ہے کہ لوگ زیادہ شوق سے، بچے بھی اسپیشلی یوتھ اور کڈز کی کلاس ہمیں کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ بات دھیان سے سنتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں. آڈیو پہ وہ زیادہ متوجہ نہیں ہوتے. لیکن اگر مجھے یہ کہا جائے گا کہ میں غسل اور طہارت پہ بات کروں کہ کن حالات میں غسل فرض ہوتا ہے، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں آپ ماؤں سے درخواست کروں گی کہ بیٹیوں کو اور باپ اپنی بیٹوں کو یہ، کیونکہ ہمارے مذہب میں کچھ لمٹس ہیں، کچھ شرائط ہیں، ہم اس طرح سے میڈیا پہ بیٹھ کے خواتین یہ بات نہیں کر سکتی. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس آدھے ایمان کو، اس اسلام کے پلر کو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ پرائیویسی سے شیئر کرنا ہے، اور پھر انہیں بتانا ہے کہ یہ غسل کب کب فرض ہوتا ہے، نجس کیا ہے، گندگی کیا ہے، اس کی طہارت کیسے حاصل کرنی ہے. میں تو صرف اتنا ہی آپ کو، جو اپنے یوتھ کی اور کڈز کی کلاسز ہیں، آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب بھی آپ باتھ روم میں جائیں، باتھ روم کی دعا پڑھ کے جائیں، اپنا بایاں پیر باتھ روم میں ڈالیں، اور ٹوائلٹ یوز کرنے سے پہلے آپ سنک پہ اپنے ہاتھ دھوئیں بہت اچھی طرح سے، کیونکہ آپ کے ہاتھوں نے مختلف آبجیکٹس کو ٹچ کیا ہے، وہاں سے جراثیم لگے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ ٹوائلٹ یوز کریں گی تو وہ جراثیم آپ کے اندر سرایت کر کے لا علاج بیماریوں کو باعث بنیں گے. اور سنت بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے جاتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر رفع حاجت سے فارغ ہو کر پھر ہاتھ دھو کے وضو کرتے. جتنی دفعہ آپ نے واش روم جانا ہے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ سٹیٹ آف وضو میں رہیں گے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ سے معاشی تنگیاں دور ہو جائیں گی، رب کی رضائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، انشاءاللہ فرشتوں کی مددگاری، یاوری اور دعائیں اور معاونت آپ کے ساتھ ہوگی. اور پھر اس کے بعد آپ نے اگر شاور کی نیت کی ہوئی ہے، پورا وضو کرنے کے بعد پھر آپ شاور میں جائیں گی. فرض غسل پہ آپ دائیں کندھے پہ 3 دفعہ پانی بہائیں گی، پھر بائیں کندھے کو شاور کے نیچے یا مگ جو بھی آپ استعمال کریں 3 دفعہ بائیں کندھے پہ، اور پھر سر پہ پانی 3 دفعہ، اور پھر پورے جسم کو، یعنی وضو آپ نے آلریڈی کر لیا ہے، ناک میں پانی ڈال لیا ہے، گلے میں ڈال لیا ہے، اور اب آپ کے جسم کا کوئی بال برابر حصہ بھی جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے. آپ کا جب وضو ہو جائے، شاور ہو جائے، ہر دفعہ وضو کر کے شاور کریں، اور پھر جب آپ باہر نکلیں تو اپنا دایاں پیر نکال کے باہر غفرانہ کا یا پوری دعا پڑھ کے، اور آپ چوتھا کلمہ پڑھ لیں تو اس کی بہت زیادہ، دوسرے کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی واش روم سے باہر نکلتے وضو کے بعد تو یا غسل کے بعد، تو آپ اپنی شہادت کی انگلی جو ہے اسے آسمان کی طرف رخ کر کے اس کا تو دوسرا کلمہ پڑھا کرتے تھے، شہادت دیا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں روایات میں، حدیث میں موجود ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ عمل کر لیں، باقی کن باتوں پہ غسل فرض ہوتا ہے آپ خود اپنے بچوں کو آپ خود سمجھائیں بیٹھ کے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ مصنوعی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی ظاہری حسن میں، ظاہری طہارت میں ہم نے اس کو لے لیا ہے، کیونکہ طہارت کو ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے سمجھا کہ ہمارا ظاہری حسن جو ہے وہی طہارت ہے. تو اس کے لیے ہماری نئی نسل نے ٹیٹو بنوانے شروع کر دیے. ان کا خیال تھا کہ ہم نے ادھر ایک تتلی بنائی ہو تو ادھر گردن پہ کچھ بنایا ہو، بازو پہ کسی اپنے پیارے کا نام لکھایا ہو، یا کمر پہ. تو ہم، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے نا، بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یوتھ کا انہیں پتہ نہیں ہے. جب ان کے کلاس میں اس طرح کے ڈیکوریشن کر کے آتے ہیں، ظاہری طہارت، ظاہری حسن جو ان کا ہے وہ اختیار کر کے آتے ہیں، تو ہمارے بچوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ بے ضرر سی چیز ہے، ٹیٹو کی تکلیف تو میں نے سوئیاں چبھوائی ہیں، میں نے اٹھائی ہے، تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے، مذہب کو کیا تکلیف ہے. تو ٹیٹو بنوانے والے پر لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے، کیونکہ رب کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کی گئی ہے
کہ میرے رب نے اس جسم کو خوبصورت نہیں نعوذ باللہ بنایا، ہم اس کی نوک پلک سنوار رہے ہیں اور ہم اس کو بنا سنوار رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو اس کانسیپٹ کو، اس ظاہری طہارت، ظاہری پاکیزگی، جو فزیکل حسن ہے، اس کو بتانا ہے آپ نے کہ بیٹا یہ ہم نے نہیں کر سکتے کسی طور پہ۔ اور دوسرا، ہمارے بچوں نے یہ سوچا کہ وہ جب دلہنے بنے تو ایکسٹینشن لگوا لیں اپنے بالوں میں، جوڑا بنا لیں، وہ زیادہ خوبصورت دلہن لگے گی۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ ہماری دلہن کلمہ پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے رشتہ زوج میں منتقل ہو رہی ہے، زندگی کا ایسا ساتھی اور ایسا سفر شروع کر رہی ہے، ایک نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے جہاں پہ اس کی گود میں نیک صالح نسلیں پلنی ہیں۔ یہ وہ فیز ہے کہ جس کو وہ زنا کو چھوڑ کے وہ کپل وہ نکاح کی طرف آ رہا ہے، اور یہ نبوی عمل ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک یہ ہر نبی کی سنت ہے، وہ یہ عمل کرنے جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس میں اللہ کی لعنت لے کے داخل ہو رہی ہے۔ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو عورتیں اپنے بالوں میں مصنوعی بال لگاتی ہیں، مفہوم ہے، ان پہ لعنت ہے۔ جسم کو گندوانے والی، ٹیٹو بنوانے والی پہ لعنت ہے، اور یہ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچیوں کو تو نہیں پتا، وہ تو کہتی ہے کہ پارلر والی کہہ رہی ہے ایکسٹینشن لگوا لو، پلکنگ کر لو، کیونکہ یہ پلکنگ پہ بھی منع ہے، کیونکہ آپ نے اپنے جسم کو، اپنے وجود کو آپ نے یہ سوچا کہ میرے رب نے اسے سونا، اسے خوبصورت نہیں بنایا، اسے پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ میرے خالق مالک کو، میں اس کی ترتیب بدل رہی ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں ظاہری حسن میں ان چیزوں سے باز آنا ہے۔ پھر دانتوں کی ڈیکوریشن کے لیے کوئی دانت ٹوٹ گیا ہے تو اس پہ گولڈ سلور کے دانت لگانے کی سخت ممانعت ہے۔ دانتوں کی حفاظت، صفائی کیسے کرنی ہے؟ مسواک سے۔ آپ برش بھی کریں لیکن مسواک پانچوں نمازوں کے ساتھ، کیونکہ مسواک کے بارے میں تواتر سے اتنی حدیث ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسواک کے لیے اتنا کہا، اتنا اللہ کا پیغام لائے، مفہوم ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے دانتوں کو رگڑ رگڑ کے گھسا لوں گا، یعنی اتنا مسواک کا حکم ہے۔ اور آپ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ مجھے اگر اپنی امت پہ گراں نہ گزرتا کہ ان کو مشکل ہو جائے گی تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازمی قرار دیتا۔ آپ کے سرانے مسواک ہوتی تھی، رات کو آپ جتنی بار اٹھتے آپ مسواک کرتے۔ آج ہمیں وہ ڈینٹل ہائیجینس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح دانتوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ دانت خراب ہوں گے تو معدہ خراب ہوگا، کھانا دانتوں میں سے گزر کے جاتا ہے۔ رات کو کہا جا رہا ہے کہ برش کیے بغیر نہیں سونا۔ تو یہ 1400 سال پہلے یہ طہارت ہمیں سکھا دی گئی ہے۔ پھر یہ خوشبو کا استعمال ظاہری طہارت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوشبو لگاتے تھے، اور اسپیشلی جمعے کے دن غسل، آپ تو ہر روز غسل فرماتے تھے، لیکن جو لازمی ہے کہ کم از کم پھر جمعے کو ضرور غسل کیا جائے، خوشبو روز لگائی جائے۔ مردوں کے لیے جب وہ باہر جائیں خوشبو ضرور لگائیں، کیونکہ جہاں خوشبو لگائی جاتی ہے وہاں پہ فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، فرشتے آپ کو گھیرا ڈال لیتے ہیں، آپ کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، آپ کو فرشتوں کا ساتھ مل جاتا ہے، کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، مطہر مخلوق ہیں۔ لہٰذا فرشتوں کے لیے پاکیزگی، صفائی، طہارت جہاں پہ ہوگی وہاں وہ جوک در جوک آئیں گے۔ تو اس لیے خوشبو کا استعمال ہمارے مذہب میں بغیر الکحل کے، اور مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، اپنے محرم کے لیے گھر کے اندر وہ ضرور استعمال کریں۔ اور مسجد میں منع کیا گیا کہ آپ لہسن پیاز کھا کے نہ آئیں، کہ اس کی بدبو کچے پیاز کی، لہسن کی، وہ دوسروں کو تنگ کرتی ہے، فرشتے تنگ ہوتے ہیں منہ کی بدبو سے، اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ آج یہ سارا کچھ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، لیکن یہ ہمارے مذہب میں بہت پہلے سے موجود ہے۔ شاور ڈیلی ہمارے ہاں ہر ایک مسلمان مرد عورت کو، کیونکہ نماز پڑھنی ہے، اور جب فرض غسل ہے تو وہ تو لازمی کرنا ہے۔ اور دیکھیں، آپ نے نماز کا آغاز کیا، وضو کیا، غسل کیا، نماز کا آغاز کیا تو اس میں بھی ساری طہارت ہے، یعنی آپ نے اللہ اکبر کہا تو کیا مطلب ہے کہ اب میری دنیا میرے سامنے ہیچ ہو گئی ہے،
میرے دل میں کوئی کسی بت کا دے، کسی صنم کا، کسی یار کا، کسی دوست کا، کسی میرے عشق کا، میری گاڑیوں کا عشق ہے، میرے فون کا عشق ہے، کسی کا کوئی گمان خیال تک نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے اللہ اکبر کہہ دیا، میرا رب بڑا، ساری چیزیں ہیچ ہیں، ساری چیزیں چھوٹی ہیں، تو یہ طہارت ہے، میرا دل پاک ہو گیا، اب کوئی خیال اس میں نہیں آئے گا، کوئی صنم، کوئی بت، کوئی عشق اس میں نہیں سما سکتا، میرے رب کا عشق سمایا ہے۔ اور پھر جب سلام کا شروع اللہ اکبر ہے اور آخر کیا ہے؟ السلام علیکم، تو وہ جو سلام ہے وہ کیا ہے؟ سلامتی میرے دائیں والوں پہ، میرے بائیں والوں پہ، گویا میرا دل پاک، میرا وجود پاک، میں سلامتی بھیجنے والا، میرے ہاتھ زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہیں، میں نے گویا نماز کا آغاز، نماز کا انجام سلام کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں کیا ہے کہ کھانے کا وضو کر لو جی، کیا وضو کر لیں جی؟ کھانے کا ہاتھ دھو لیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد۔ آج ہمیں سائنس سکھا رہی ہے نا کہ بھائی ہاتھ دھو، انہوں نے تو اب سیکھا ہاتھ دھونا، یہ تو کبھی ہاتھ دھوتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو صدیوں سے سیکھا ہوا ہے ہاتھ، کھانا کوئی چیز ہم نے کھانی ہے تو ہم ہاتھ دھوئیں گے، وہ کھانا برکت والا، عافیت والا، بغیر بیماریوں کے، شفاؤں والا، اس میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہمیں کہا گیا کہ کھانے کا وضو کر لیا کرو، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کرو۔ پھر کیا ہمیں سکھایا گیا ہے؟ یہ ہماری ظاہری طہارتیں ہیں، ہمارے ماحول کی طہارتیں ہیں، ابھی ہم ظاہر کی بات کر رہے ہیں۔ برتن ڈھانپ دیا کرو، کھانے کے برتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے کا منہ باندھ دیتے تھے، بھئی شام کو پانی کا منہ ڈھانپ دو، اور اگر کچھ نہیں ہے ڈھانپنے کے لیے، مشکیزے کا منہ بھی بند نہیں ہو پا رہا، تو آپ ایک لکڑی کا تنکا اٹھاتے، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور اس کے دہانے پہ رکھ دیتے، اب شیطان کی جرت نہیں ہے کہ اس کو ٹچ کرے۔ ہمارے ہاں تو گندے برتن رکھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ آج انوائرمنٹ کی ہمیں صفائیاں اور تطہیر سکھائی جا رہی ہے کہ بھائی گرین انوائرمنٹ چاہیے، ہم نے تو بہت پہلے سے سیکھا ہوا ہے، ہم تو اپنے جھوٹے برتن نہیں چھوڑتے کہ شیطان ان کو چاٹتا ہے اور برتن بد دعا دیتا ہے، رزق اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں گندے اور جھوٹے برتن پڑے رہتے ہیں۔ ہمارا ماحول تو شروع سے کلین ہے، بشرطے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، بشرطے کہ ہمیں پتہ ہو، یہ چیزیں دہرانی پڑتی ہیں۔ اگر برتن رات کو نہیں دھوئے جا سکتے، ڈش واشر میں ڈال دیں، نہیں ڈال سکتے بہت تھکے میں، ان کے اوپر کوئی پیپر ٹاول، کوئی کچن کا ٹاول رکھیں، ان کے اوپر ڈال دیں، ٹب کے اندر ڈالیں، اوپر سے ڈھانپ دیں، سنک میں ڈھانپ دیں، لیکن برتن ننگا نہیں رکھیں، اپس اینڈ ڈاؤن، اوپر ساسر دے دیں، آپ کے سرانے دودھ کا گلاس، پانی کی باٹل، آپ انہیں ڈھانپیں، کچھ ڈھانپنے کو نہیں ہے، ان کے اوپر کاغذ، پینسل، ٹیشو پیپر کچھ رکھ دیں، لیکن ننگا برتن کبھی نہیں رہا جائے گا۔ ظاہری طہارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر حضر میں کنگھی، تیل، شیشہ، مسواک اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صفائی ہے۔ آپ اتنا تیل لگاتے تھے کہ آپ کے بالوں کی جو ٹوپی ہے نا وہ آئلی نہ ہو جائے، اس کے اندر ایک رومال رکھا کرتے تھے اور تیل سے تر ہو جاتا تھا۔ فریشن اپ رکھنا، خود کو الرٹ رکھنا، ایکٹیو رکھنا، ناف میں تیل لگانا، سر پہ تیل لگانا، کنگھی کرنا، سر ناڑ، منہ پھاڑ، بال اڑے ہوئے ہیں، سپائکس اڑ رہے ہیں اور جنگلیوں کی طرح، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ظاہری طہارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا ہے، ہمیں کر کے دکھا دیا ہے۔ اپنے سفر حضر میں کنگھی، شیشہ، مسواک آپ کے ساتھ، سرما آپ کے ساتھ رہتا تھا، اور یہ سرما بھی تو ڈیکوریشن ہے نا، آنکھوں کی صحت ہے، ہر چیز کے پیچھے لاجک ہے۔ تیل آپ کے دماغ کو تر رکھتا ہے، پاؤں کے تلووں کا تیل آپ کو رات کو پیاری نیند سلاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو نیند نہیں آتی راتوں کو؟ آپ پاؤں کے نیچے تلووں میں تیل کا مساج کر کے سوئیں، ایسی گہری نیند آئے گی۔ کون سا سنت عمل ہے؟ آپ اپنی ناف میں تیل لگائیں، آپ دیکھیں رات کو آپ اتنے سکون سے سوئیں گے، آپ کے اعصاب ریلیکس کریں گے، پورا دن آپ کا آئی کیو لیول، آپ خود میں ایک خاص قسم کی سمارٹنیس اور چمک محسوس کریں گے، کیونکہ جب بچہ پیدا نہیں ہوا تھا تو اس کے بیلی بٹن کے ذریعے، اس کی ناف کے ذریعے اس کو ساری خوراک دی جاتی تھی۔ جب ہم پیدا ہوئے ہم ناف کو بھول گئے۔ ناف کو تیل سے تار رکھنا، یہ ساری وہ چیزیں اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سنت سمجھ کے ان کو کریں گے۔ پھر ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، جلدی سونا جلدی جاگنا ہمارے مذہب کا حصہ۔ عشاء کے بعد سو جائیے، فجر کے لیے جاگیے اور پھر واک کے لیے نکل جائیں۔
یہ سارے وہ افسانے صحت کے وہ اصول ہیں جو آج بتائے جا رہے ہیں، اور اس سے ہم سائنس کی ترقیاں سمجھ کے واہ 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 کرتے ہیں. واہ واہ کریں مدینے والے کی شان میں، واہ واہ کریں اس رب ذوالجلال کی شان میں، سبحان اللہ کہیں کہ انہوں نے ہم تک یہ باتیں کب ازلوں سے ہم تک پہنچ چکی ہیں. یہ بھولی بسری سی سنتیں ہو چکی ہیں جو ہماری ظاہری اور باطنی، ظاہری طہارت باطنی طہارت کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ کنیکٹڈ ہیں. ابھی میں آپ کو ان کا کنیکشن بتاتی ہوں. پھر صبح کی واک، پھر یہ کہا گیا کہ اپنے گھر کو صاف کریں، گلیوں کو صاف کریں، انوائرمنٹ کو صاف رکھیں. گھر کی پاکیزگی، گھر کی صفائی، گویا آپ انوائرمنٹ کو صاف کر رہی ہیں، آپ ماحول کو صاف کر رہی ہیں. اور پھر ذکر، دل کی طہارت کی طرف ذرا آ جائیں. ایک بزرگ ہیں مصر کے، حضرت بدوی، سید بدوی. وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھتے تھے، بہت ذکر کرتے تھے، بہت زیادہ مراقبہ کرتے تھے، بہت نورانیت تھی. تو ان کے ایک دفعہ غلام نے کہا کہ آپ اپنا چہرہ نہیں دکھاتے نا، تو مجھے اپنا چہرہ دکھائی، میں اتنے سالوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ مراقب رہتے ہیں، آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں. تو انہیں اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا، اتنا نور تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو گیا. جب آپ دل کو پاک کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی طہارت حاصل کرتے ہیں، تو پھر دل نور کا منبع بنتا ہے اور وہ نور چہروں پہ چلکتا ہے. سورۃ فتح میں آپ پڑھتے نہیں نا کہ ان کے چہروں سے، ان کے سجدوں کے نور چھلکتے ہیں، سیماؤں وجوہہم، ٹھیک ہے نا، چہروں سے نور چھلکتا ہے. اور سورۃ رحمان میں نہیں آپ پڑھتے کہ وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے اس دن لوگ. اور یہ جو آپ کے نمازوں کے نشان آپ کے ماتھوں، پیشانیوں، آپ کے پیروں، گھٹنوں، ٹخنوں پہ ہیں، یہ قیامت کے دن چمکیں گے، یہ نور دیں گے. یہ ساری نورانیت نکل رہی ہے آپ کے وجود میں سے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنا کوئی شخص ذکر کرے گا، جتنا بڑا ذاکر ہوگا، توجہ سے ذکر کرنے والا، اللہ کریم اسے اپنے نور کا پرتاؤ عطا فرمائیں گے. لیکن پہلے کیا ہوگا؟ ذکر ایکچولی زنگ اتارتا ہے. آپ کے اندر جو دل کا زنگ ہے اس کو اتارنے کے لیے ذکر کی ضربیں لگائی جاتی ہیں. جب آپ اللہ ہو کہتے ہو نا، وہ کہتے ہیں نا وہاں ہو کا عالم ہے. عام مثال بنی ہے نا، ہاں وہاں تو جنگل تھا، ہو کا عالم تھا، میں گئی وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. یہ اللہ ہو، اللہ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی ہو کا عالم ہے، صرف اللہ. جب صرف اللہ من میں سما جائیں گے تو پھر اس وقت اللہ ہو کے بڑے مزے جو چاہے وہ چکھ لے. تو یہ ذکر جو ہے نا، اللہ کے نام کا کوئی بھی ذکر، وہ آپ کے دل کی کالک اور میل کو اتارے گا، اور جب میل اتر جائے گی تو پھر نور ملے گا. بعض لوگ کہتے ہیں آپ ذکر کرتے ہیں لیکن وہ تطہیر، وہ پاکیزگی، وہ نورانیت نہیں ملتی. تو ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جب ذکر کے لیے بیٹھے، تسبیحات کے لیے بیٹھے، تو پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھیں، استغفار تھوڑا سا کریں، اور اس کے بعد ذکر کی طرف متوجہ ہوں. بعض اوقات ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ذکر کی راہ، قبولیت کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا صدقہ ڈال دیں، جو بھی میسر ہو، لونی ٹونی، کوارٹر، ڈائم، نکل، جو بھی صدقہ ڈالیں. اگر پیور آپ ذکر کی تاثیر لینا چاہتی ہیں، ٹپس ہیں، کام کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ کر کے دیکھیے گا، آزمائش شرط ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ صدقہ ڈالیں، تھوڑا سا آپ ذکر کے لیے بیٹھنے لگیں عصر سے مغرب تک، آپ تھوڑا سا صدقہ ڈالیں. اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھ لیں. اب اگر آپ نے عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. آپ 2 نفل توبہ کے پڑھیں، قبولیت کے، امت کی طرف سے پڑھیں. میرے سونے مالک، کائنات میں بڑے لوگ ہیں جو گناہ میں لتڑے پتھڑے، انہیں پتہ ہی نہیں تجھے بنانا کیسے ہے. پھر توبہ کے نفل پڑھ کے تھوڑی دیر استغفار کریں، پھر ذکر کی طرف آئیں، جو آپ کی روٹین ہے اس کو آپ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو تاثیر ملے گی. آپ یہ دیکھیں کہ بچے آئی پیڈ پہ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. آپ انہیں نہ چھیڑیں، آج کل چھٹیاں ہیں، اور آپ دیکھیں گے ماں باپ اسی چیز سے تانگ ہیں کہ بچہ صبح سے آئی پیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اسے وہاں فوٹو نظر آتے ہیں، چلتی پھرتی تصویریں نظر آتی ہیں. لیکن آپ اگر اللہ کے تصور میں بیٹھ جائیں اور جو دل کی سکرین پہ آپ کو اس کے جلوے نظر آئیں گے، تو پھر آپ کو بھی گھنٹوں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ مراقب ہوئے تھے، آپ ذکر کو بیٹھے تھے. آپ کو لگے گا ٹائم تھوڑا ہے، 24 گھنٹے تھوڑے ہیں. آپ دیکھیں جب ہم بیٹھتے ہیں اعتکاف میں، لگتا ہے ٹائم تھوڑا ہے، 24 گھنٹے میں ہمارے جو ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ اچیو نہیں ہوتے.
تو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم ہے. بالکل اسی طرح جب آپ کو اللہ کا عشق لگ جائے گا، اس سے کنیکشن بنانا آ جائے گا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب چاہا گردن جھکائی دیکھ لی. آپ کو رب دل میں جب رب بس جائے گا، دل متحر ہو جائے گا، پھر گھنٹوں آپ کو دل کی سکرین پہ اس کے جلوے نظر آئیں گے. پھر آپ ان آئی پیڈ پہ بیٹھے ہوئے بچوں کی طرح آپ گھنٹوں مگن رہیں گے. لوگ آپ کو دیوانے کہیں گے. حدیث مبارکہ میں ہے نا، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. گویا حدیث پہ عمل ہو جائے گا. اس پہ مائنڈ نہیں کرنا. لوگ کہتے ہیں فلاں ہاں وہ تو بڑا دکھاوا کرتی ہے ہر وقت، جب بھی بات کرو اللہ کی اللہ 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 اللہ، ہمیں نہیں پتا. تو آپ اس پہ خوش ہوا کریں، مائنڈ نہ کیا کریں. یہ حدیث پوری ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. گھر والے کہتے ہوں گے نا کہ ملنگنیاں اللہ کی فقیرنیاں، انہیں تو بس اور کچھ نہیں سوچتا نا، بس انہیں تسبیح مسلح دے دو اور بیٹھ جائیں. تو یہ حدیثیں پوری ہو رہی ہیں. اس پہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے. خوش ہوا کریں، اسے ٹائٹل سمجھا کریں، اپنے لیے اعزاز کے طور پہ لیا کریں. دیوانے ہوئے کس کے؟ مال کے، خالق کے، کائنات کے. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں پتہ ہے جو ذکر کرتا ہے وہ ریا نہیں کرتا انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا. ریا تو دنیا کے لیے کی جاتی ہے نا، رب کے ساتھ کون ریاکاری کرے گا؟ وہ میرا خالص رب اخلاص کو قبول کرتا ہے، اور قبول ہوں کو ہی اپنا ذکر دیتا ہے. جب ایک دن ذکر کے بعد دوسرے دن توفیق مل جائے تو یہ اس کی عطا ہے. اس نے پہلا قبولا ہے تو دوسرے کے لیے انشاءاللہ بٹھایا ہے. لہٰذا دل کی سکرین پہ آپ دنیا کے نقشے دیکھیں اور مراقب ہوا کریں. مراقبے کی تھوڑی سی عادت بنائیں. وہ کیا ہے کہ ایک کونے پہ تسلی کے ساتھ بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر کے جب آپ ذکر کرنے لگیں تو یہ تصور کیا کریں کہ عرش سے نور آپ کے دل پہ گر رہا ہے اور آپ کا دل اللہ 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 کر رہا ہے. یہ آپ کا کنیکشن بنائے گا عرش والے سے. اس سے آپ کو نورانیت بھی ملے گی، دل کی پاکیزگی بھی ملے گی، اور طہارت قلب انشاءاللہ بہت اعلیٰ درجے کی نصیب ہو جائے گی. اور اگر کسی دنیا کے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مراقبہ شروع کیا، آپ نے کہا لیکن ہمیں مینز کہ دل نہیں لگا، بوریت سی ہو گئی. دیکھیں دنیا کے، آپ کسی بادشاہ سے کیا، آپ کسی میئر سے ہی آپ نے ملنا ہو، آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے نا، پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، پہلے جی اپوائنٹمنٹ بنانی پڑتی ہے، فون کرنے پڑتے ہیں. فون ایون بیل کینیڈا پہ آپ فون کر دیں تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے، گھنٹوں آپ کو ویٹنگ لسٹ پہ رکھا جاتا ہے. آپ نے کوئی پیکج لینا ہو، کچھ کرنا ہو، کوئی بلنگ میں گڑبڑ ہو تو کسی دنیا کے عام خاص بندے سے ملنا ہو ٹائم لگتا ہے. اگر آپ نے یہاں کے پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو اور زیادہ ٹائم لگے گا. آپ نے کائنات کے خالق مالک رازق سے ملنا ہے، اس ملاقات کے پھر کتنا ٹائم چاہیے. آپ دل چھوٹا نہ کریں. آپ یہ تو سوچیں کہ آپ کس VIP کیو میں لگی ہوئی ہیں. عام دنیا کے بادشاہ کے کسی دربار میں نہیں لگی ہوئی. اور یہ ہے نا کہ سرے طور ہو سرے فرش ہو، ہمیں انتظار قبول ہے. انتظار کس کا؟ رب کا. اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا. دل کو خالی کرنا ہے پہلے، پھر کہنا ہے کہ اللہ خالی کر دیا ہے، دنیا کی محبتوں سے خالی کر دیا ہے. اس میں کسی گاڑی کا عشق نہیں ہے، اس میں کسی بڑے بنگلے محل مینارے چوبارے کا عشق نہیں ہے، اس میں کسی ہیرو کا عشق نہیں ہے. اس میں تیرا عشق ہے. تو ہی ہمارا ہیرو، تو ہی سب کچھ. تیرے دیدار کے ہم مشتاق ہیں، اور جنت الفردوس میں تیرا دیدار کے حصول کے لیے مشقتیں کر رہے ہیں. تو آپ اللہ عز و جل کے ساتھ دل لگائیں. اور اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا نا تو دل پہ اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے، چوکیدار لگایا ہے. چوکیدارہ کرنا ہے دل کا. اور دل کا چوکیدارہ کیا ہے؟ اس کی پاکیزگی کیا ہے؟ اس میں غیر اللہ کو نہیں آنے دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہارے گھر بار بیویوں بیٹیوں مال اولاد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو آپ کا ایمان مکمل اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں غیر اللہ نہیں بسنا چاہیے. دل کی چوکیداری کرنی ہے، دل کا پہرا دینا ہے، دل کی راکھی کرنی ہے. دل پہ آپ خود گارڈ ہیں. اپنے دل پہ آپ نے اس میں کسی عشق کو
کسی چیز کے عشق. بعض لوگوں کو دیکھیں عشق ہوتا ہے نئے نئے سیل فون لینے کا، بعض کو عشق ہوتا ہے کسی نئی ڈیوائس کا، بعض کو عشق ہوتا ہے کسی نئی گاڑی کا، بعض کو عشق ہوتا ہے بڑے بڑے محلوں کا، گھروں کا، ایک گھر دوسرا گھر تیسرا گھر، بعض کو عشق ہوتا ہے بہت زیادہ دوست بنانے کا، بعض کو عشق ہوتا ہے اچھے کھانے کھانے کا، کون سا نیا ریسٹورنٹ آیا کہاں کھانا ہے. تو یہ سارے عشق ہیں، یہ غیر اللہ ہے. آپ اپنے دل کو اس سے پاک کریں، اس پہ پیرا دیں، اس پہ چوکی دارا کریں، پھر انشاءاللہ جب آپ اس پہ پیرا دیں گی پھر وہ دل صاف ہو جائے گا. کیونکہ بندہ حدیث مبارکہ میں ہے، بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل پہ ایک داغ پڑ جاتا ہے. جب تک وہ اس گناہ کی تلافی صدقے توبہ استغفار سے نہیں کرتا، اور اگر وہ گناہ پہ داغ دل پہ پڑا رہا اور اس نے ایک اور گناہ کر لیا، پھر وہ داغ و داغ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر داغ محسوس نہیں ہوتا. پہلے بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اس کو گلٹ ہوتی ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، میں نے جھوٹ بولا. لیکن جب وہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے پھر اسے فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی برائیاں اتنی ہو جائیں کہ وہ برائی نہ لگنے لگے. بالکل ورک شاپی لباس کی طرح کہ ایک بندہ گاڑیوں کی ورک شاپ پہ اپنا کام کرتا ہے تو اس کی یونیفارم کے اوپر کتنے داغ دھبے ہوتے ہیں، تو اس پہ چھوٹا موٹا کالا نشان تو کوئی معنی نہیں رکھتا، نظر نہیں آتا. لیکن ایک بندے نے سفید براق لباس پہنا ہوا ہے، اب اس پہ چھوٹا سا سفید پین کا اگر نشان سیاہی لگ جائے گی مارکر کی تو وہ دور سے نظر آئے گا. بالکل ہمیں اپنے دل کو ویسے ہی سفید براق رکھنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سیاہ دھبا پڑنے نہ پائے اور اس پہ راکھی کرنی ہے. جس طرح خواتین گھر میں جھاڑو دیتی ہیں نا بالکل، اور گھر صاف ہو جاتا ہے بروم کرنے سے، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے دل کو ذکر کے بروم سے صاف کرنا ہے. یہ ذکر جو ہے نا یہ وہ بروم ہے جو اندر سے کھینچ کے اس کی ڈسٹ لے کے آ جاتا ہے. جیسے ویکیوم آپ کرتے ہو نا تو کوڑا ڈسٹ اندر سے کھینچ کے کارپیٹ سے میٹ سے نکل آتی ہے. بالکل اسی طرح ذکر کا جو ویکیوم ہے وہ آپ کے دل کو منور اور روشن کر دیتا ہے، بیدار کر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دل اگر میلا ہے، اس میں رب نے آگ کے بسیرا کرنا ہے. اللہ کریم خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ میری اماجگاہ ہے، میرا ٹھکانہ ہے، میرا گھر ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر دل میلا ہے تو رب عز و جل اس میں کیسے بسیرا کر سکتے ہیں. اگر آپ کا برتن میلا ہے اور آپ کے پاس دودھ والا آیا تو وہ آپ کو دودھ نہیں دے گا، وہ کہے گا بی بی پہلے برتن دھو کے لاؤ، میں دودھ نہیں اس میں ڈال رہا، حالانکہ اس نے پیسے لینے وہ ڈال دے. تو رب کیسے میلے دل میں آ جائے؟ دل کو پہلے صاف کرنا ہے. اور کیسے صاف کرنا ہے؟ اپنے ماحول کو صاف کرتے ہوئے. جیسے گھروں کے اندر حدیث مبارکہ میں ہے جس گھر میں تصویر ہوگی اور جاندار کی تصویر اور کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، گویا رب کے رحمت کے پھیرے وہاں نہیں لگیں گے. یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے. ہم نے سوچا کہ ہمارے بچوں کی گریجویشن کی تصویریں ضرور ریک میں ہونی چاہیے. آپ ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کیوں نہیں رب ذوالجلال سے کھلا لیتی؟ آپ ان کے لیے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے بے برکتیوں کے دروازے کھلانا چاہتی ہیں. اگر گھر میں تصویر ہو تو رب کے فرشتے نہ آئیں، لیکن اگر دل میں کسی غیر اللہ کا بت سجا ہو تو رب وہاں پہ آئے گا. جس طرح گھر میں تصویر پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اسی طرح دل اگر صنم کدا بنا ہوگا، اس میں گاڑیوں کا عشق ہوگا، ڈیوائسز کا عشق ہوگا، غیر اللہ کا مردوں عورتوں کا عشق ہوگا، ڈراموں کا موویز کا عشق ہوگا، تو میرا رب اس دل میں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. دل کو اگر مطہر کرنا ہے، اسے اگر پاک کرنا ہے تو اسے بت خانہ بننے سے بچائیں. اسے اپنے گھر کو بھی یعنی ماحول کی پاکیزگی، اپنے وجود کو بھی، اس پہ کوئی ٹیٹو، کوئی پلکنگز، کوئی ایکسٹینشنز، کوئی جوڑے وہ نہ لگائیں. پھر اپنے باطن کو، اپنے دل میں کوئی تصور ایسا نہ رکھیں جو رب کی محبت پہ حاوی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ابھی میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں نے ڈنر پہ کباب کھائے ہیں، آپ سب کا دل چاہے گا کباب کھانے کو. گویا ذکر کرنے سے دل چاہنے لگ جاتا ہے ذکر کرنے پہ. اس لیے اپنے ذکر دوسروں کو بتایا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا ذکر کسی کو بتا دیں تو ہمارا چھٹ جاتا ہے. کوئی چھٹتا نہیں ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ پڑھ کے اپنے اذکار، اپنی نیکیاں برائیاں کسی کو نہ بتائیں. اپنے تخلیے کے گناہ توبہ کر کے اللہ سے معاف کرائیں. برائی نہیں بتانی کہ میں نے رات کو مووی دیکھی، یہ بہت بڑا جرم آپ نے کیا اور آپ اسے بتا کے
دوسرا کہہ رہا ہے کہ او ہو یہ باجی جان تو اتنی نیک ہے، انہوں نے مووی دیکھی، میں دیکھ لوں تو کیا ہے، اب جو وہ گناہ کرے گا وہ بھی آپ کے سارا ہے۔ اس لیے گناہ کو چھپانا ہے، اللہ سے توبہ مانگنی ہے، لیکن نیکی کو دوسروں کو بتانا ہے اس نیت سے کہ لوگوں کا دل کرے۔ جیسے میں نے کباب کا ذکر کیا تو آپ کا کباب کھانے کو دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی پتہ نہیں اس لیکچر کے بعد کتنے لوگ اٹھ کے فریزر کا رخ کریں اور کباب تلنے شروع کر دیں، لیکن جب بھی کھانا ہے ہاتھ دھو کے کھانا ہے اور 7 دفعہ بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، تاکہ 7 آسمانوں کے فرشتوں کی رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں، وہ کھانا نورانی روحانی بن جائے، صرف جسمانی نہ بنے، ٹھیک ہے نا۔ اپنا تجدید ایمان ہمیں کرتے رہنا ہے، فریشن اپ کرتے رہنا ہے اپنے دین کو۔ کیسے تجدید ایمان، کیسے فریشن اپ کرنا ہے اپنے ایمان کو؟ بار بار کلمے کی تجدید کریں، کلمہ پڑھیں، کلمہ دہرائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کریم میں یہ کلمہ آپ کے پاس امانت رکھاتی ہوں، میری قیامت تک کی نسل سے یہ کلمہ نہ لینا واپس۔ میرے کریم مولا میری نسل میں کوئی ایسا جوڑا نہ بنے جو غیر کلمہ گو، غیر فطری ہو۔ تو یہ اپنے آپ کو وہ کیسے کرنا ہے؟ پھر اپنے دل کو بھی کلمہ پڑھ کے ہدیہ کیا کریں، اللہ سونے یہ میں زبان سے نہیں پڑھ رہی، یہ میں اپنے دل میں اس کلمے کو رکھ کے تالا لگا رہی ہوں، آخری وقت میں میرا دل جو اس دنیا سے جائے تو وہ کلمے سے مزین اور منور ہو۔ اور ایک بزرگ ایک عمل بھی کرواتے ہوتے ہیں اور اس کی بڑا فائدہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیے گا، اس کو ٹوٹکا سمجھیے گا کہ رات کو جب آپ بستر پہ سوئیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کا دل ایک جار ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے جگ ہوتا ہے نا ڈھکن والا، آپ بلینڈر سمجھ لیں، تو آپ اس میں کلمہ رکھ دیا کریں، اوپر سے ڈھکن بند، اب پوری رات بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے، وہ کلمہ وہاں پہ سرکولیٹ کر رہا ہے آپ کی باڈی، آپ کو رکھو پے میں نورانی وجود ملے گا، عبادت پہ دل آئے گا، رات کو آنکھ کھلے گی کلمہ منہ سے نکلے گا، آخری وقت میں انشاءاللہ کلمہ عطا ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، جیسے دل جو ہے وہ ایک کمرے کی طرف لیں، ہم کہیں ویکیشن پہ جاتے ہیں، گھر کو لاک کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، بیڈ روم میں آئے تو دیکھا وہاں بڑی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، بندے کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کوئی ونڈو کھلی رہ گئی تھی، اس لیے کمرہ جو ہے وہ ڈسٹ سے بھر گیا۔ بالکل دل بھی اسی طرح ہے، اور دل کی 4 کھڑکیاں، جس طرح کے دل کے 4 خانے ہیں نا، سائنس کہتی ہے 4 خانے ہیں، اسی طرح نورانیت میں بھی دل کی 4 کھڑکیاں، 4 راستے ہیں، اور وہ 4 راستے کیا ہیں؟ نگاہیں، آپ کی نظریں، ان کو پاک رکھیں، نامحرم کو نہ دیکھیں۔ یہ جو آپ ڈرامے اور یہ چیزیں ریسلنگ اور تجزیے اور تبصرے سنتے ہیں نا، کہ جیسے یہ بڑی حدیثیں بیان نعوذ باللہ کی جا رہی ہیں، یہ نگاہیں جو ہے نا یہ ناپاک ہو جاتی ہیں، اینکر کے کپڑے دیکھے جا رہے ہیں، اس کی پلکیں مونچھیں دیکھی جا رہی ہیں، تو یہ اس سے باز آئیں، یہ دل کی کھڑکی ہے، یہ دل کو ناپاک کر دیتی ہے۔ ایک کھڑکی کون سی ہوگی؟ 4 کھڑکیاں ہیں، ایک ہے آپ کی نظریں، دوسری بزرگ فرماتے ہیں آپ کے کان، ان سے پولوشن نہ جائے میوزک کی، جو کان اس دنیا میں میوزک سنیں گے قیامت کے دن جنت الفردوس کے اس میوزک سے محروم رہیں گے جو رب کی موجودگی میں جنت کے درخت اور پتے اور فضائیں اور ہوائیں بجائیں گی، اور جس میں حضرت داؤد بھی قرآن زبور سنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاسین سنائیں گے، اور میرا رب رحمان سنائے گا، وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہم نے کر لیا، کتنا گھاٹے کا سودا ہم نے کر لیا، ہم نے یہ گندا میوزک سن کے پلوٹڈ کر لیا اپنے کانوں کو، اپنے دل کو۔ تو پہلی کھڑکی آپ کی آنکھیں ہیں، غیر اللہ کو نہ دیکھیں، نامحرم کو نہ دیکھیں۔ دوسری کھڑکی آپ کے کان ہیں، غیر اللہ، نامحرم اور میوزک اور موسیقی سے باز آئیں۔ آج جو جادو جنات عام ہو گئے ہیں نا، بے لگام ہو گئے ہیں جنات، میوزک دندناتے اور تھر تھراتے پھرتے ہیں وہ ہمارے گھروں گلیوں بازاروں میں، ہمارے ننگے بال، ہمارے کھلے جسم، ہمارا ننگا گوشت، اس پہ جنات آتے ہیں۔ اتنے واقعات ہیں، نفسیاتی امراض کے نام پہ ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی انر اور آؤٹر تطہیر چاہتی ہیں تو یہ 4 کھڑکیوں پہ آپ توجہ دے دیں۔ نگاہ بچے گی تو شرمگاہ بچے گی، کان، زبان، کوئی ہی بد، چغلی، چوری، جھوٹ کچھ زبان سے نہ نکلے، دماغ، بری سوچوں کو خود سے بچائیں، یہ بری سوچیں پلوٹڈ کر دیتی ہیں، دماغ جو سوچے گا وہ زبان سے نکلے گا۔ رزق حلال کا خاص اہتمام کریں، پیوریفائی ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ اگر آپ
پیوریفیکیشن چاہتے ہیں انر آؤٹر، تو آپ کیا کریں، پاکیزگی، دل کی بالیدگی، نورانیت کے لیے رزق حلال کا اہتمام کریں. 100 بار سوچیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. اپنے مال کا 2.5% نکالیں، دیں اللہ کی راہ میں. دوسروں کے دکھ آؤٹ آف وے بانٹیں. صدقے کی بہتات کریں. میرا رب اپنے خاص دروازوں سے ایسا رزق دے گا جو جسمانی بھی ہوگا، روحانی بھی ہوگا، نسلوں سے ختم نہیں ہوگا، کبھی نہیں. کیونکہ ہمارے ہاتھوں سے کمایا ہوا ختم ہو سکتا ہے، اس کے خزانوں سے آیا ہوا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا رب ابدی، اس کی دی ہوئی نعمتیں انشاءاللہ بے زوال اور ابدی ہوں گی. آپ اس کی راہ میں دے کے تو سوچیں، ہم نے کون سا پلے سے دینا ہے، اس کے دیے میں سے دینا ہے نا، پلے سے تھوڑی دینا ہے. ہم کوئی اپنے بابا کے گھر سے لائے ہوئے، اس کے گھر سے ملا ہوا ہے، اس لیے خرچ کریں. دعا دبا کے دعا کریں، دعا کے لیے ٹائم سپیئر کریں. دعا دیں اور دعا لیں. گھر میں موجود بزرگوں کی قدردانی، یہ اسم اعظم ہے. آپ کے گھر کے بزرگ، آپ کے ماں باپ آپ کے اسم اعظم ہیں. وہ سسرالی، وہ میکے والے آپ کے اسم اعظم ہیں. میرا رب فرماتا ہے کہ 80 سال کے بزرگ جو ہیں اس کائنات میں، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، کہ ان کی سیئات فرشتے حسنات میں بدل دیتے ہیں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. سفید بالوں والے جب راتوں کو وہ فرماتا ہے میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے میں ان کے ہاتھوں کو خالی کروں. ماں باپ کی دعائیں میرا رب حیا کرتا ہے لٹاتے ہوئے. تو کیا خیال ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگتے، اپنی نسلوں کے لیے نہیں مانگتے؟ انہوں نے مانگنے کس کے لیے ہیں؟ ان کی زندگی میں کون سا فیم رہ گیا ہے، ان کی زندگی میں کون سے خواب رہ گئے ہیں جس کی تکمیل چاہیے، ان کی کون سی دعائیں رہ گئی ہیں جو پوری نہیں ہوئی؟ آپ کے لیے مانگنی ہے. اگر آپ دل کی تطہیر چاہتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قدردانی کریں، دعا کا اہتمام کریں، دعا دیں، دعا لیں، رزق حلال کا استعمال کریں. اور ظاہری حسن یہ بھی ضروری ہے. آج کل بچیوں کے رشتوں کے جو ایشوز آ رہے ہیں اس میں مائیں جو ہیں وہ ظاہری حسن کو صرف دیکھ رہی ہیں، سینہ عالم بہو لانا چاہتی ہیں کہ اتنے انچ کی اس کی کمر ہو تو 6 فٹ کی اس کی ہائٹ ہو تو وہ مچھلی کی طرح ہو تو کوئل کی طرح، پتہ نہیں کیا کیا ہو. تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنی بچیوں کو خود بھی یہ وظیفہ کریں، یہ اللہ کے 3 نام پڑھیں، یا خالق ہو، یا مصور ہو، یا جمیل ہو. اس میں ظاہری طہارت بھی ملے گی اور باطنی طہارت بھی انشاءاللہ ملے گی. ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا. یا خالق ہو، یا مصور ہو، یا جمیل ہو، اے بنانے والے، اے تصویر کشی کرنے والے، اے جمال بخشنے والے. یہ اللہ کے 3 ناموں کو آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں. آپ پھر پتہ کیا ہوگا، بظاہر شکل وہی ہوگی، دیکھنے والوں کو، رشتہ کرنے والوں کو اٹریکشن فیل ہوگی اور اللہ پاک غیب کے خزانوں سے راہیں بنائیں گے. آج کل ہماری بچیوں کے رشتوں کا بہت مسئلہ ہے، بیٹوں کا بھی بیٹیوں کا بھی. خیر بیٹوں والوں کے تو ناک آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے کہ دماغ آسمان پہ چڑھا ہوا ہے، اللہ خیر کر دے. پھر اتر بھی جاتا ہے جب حسینہ عالم بہو لاتے ہیں نا، تو پھر وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتی ہے کہ پھر مائیں روتی نظر آتی ہیں نا. تو وہ ایک دن کا جلوہ دیکھ کے تو آپ یہ تسبیح پڑھیں تاکہ بچوں کو ظاہری حسن بھی ملے اور باطنی حسن بھی ملے. صرف شکل کی خوبصورتی سے کچھ نہیں ہوگا، صورت اور سیرت دونوں میٹر کرتی ہیں. زندگی صورت سے نہیں سیرت سے گزرتی ہے. دیکھیں صورت تو آج حادثہ ہو، خدا نخواستہ منہ جال جائے، ہاتھ جال جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، یہ تو مٹنے والا حسن ہے نا. تو آپ یا خالق ہو، یا مصور ہو، یا جمیل ہو پڑھیں. دل کی نورانیت بھی ملے گی اور چہرے اور جسم اور وجود کی نورانیت بھی ملے گی، زبان میں تاثیر بھی آئے گی اور اللہ کریم خیر کا انشاءاللہ کام بھی لیں گے. اور آپ اگر اپنے دل کی تطہیر چاہتی ہیں، اپنی روح کی تطہیر چاہتی ہیں، تو صرف تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح شام آپ 66 ٹائم صبح پڑھیں، 66 ٹائم شام کو پڑھیں. شیطان آپ کے قرب سے بھی، آپ کے سائے سے بھی دور ہو جائے گا. اور اس کی نیت کیا کریں، اللہ یہ میں اپنے لیے پڑھ رہی ہوں، اپنی قیامت تک کی نسلوں کو تیری چھتری میں، تیرے سائے میں دیتی ہوں. سائے میں کون آتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، جو تھکا ہوتا ہے، جو ماندہ ہوتا ہے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہم شیطان کے مقابل اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہماری ڈھال بن جا. یہ تعوذ ڈھال ہے. 66 ٹائم، کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو پڑھنے میں. صبح شام آپ اس کو پڑھیں، اپنی نسلوں کا اور پوری امت کا، پورے گلوب والوں کے لیے پڑھیں. اللہ کریم سب کو شیطان سے بچائیں اور اللہ سے باتیں کیا کریں.
دوستی لگائیں اللہ پاک سے، یاری لگائیں، گفتگو کیا کریں چلتے پھرتے۔ اللہ کریم یہ مسئلہ ہو گیا، پلیز آپ حل کر دیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا، سونے تجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، تیرا ذکر کرنا چاہتے ہیں، نماز میں پابندی چاہتے ہیں، پلیز ہمیں قبول کر لے، ہم قابل نہیں ہیں۔ اللہ سونے یہ مسئلہ آ گیا ہے، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کریم کو نیک صالح بندہ متھے لگا دیں، اللہ کریم کسی کے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھولیں، کوئی آئے اور بس ہو جائے، ہمارے بچوں کو اس کے سامنے بار بار پیشیاں نہ بھگتنی پڑے ٹرے لے لے کے جانے کی۔ اللہ کریم اولاد نہیں ہے سونے، ہمارے بچے کی اولاد دے دیں میرے مالک، پوری امت کی جنوں انس کو دیں اور اس کے صدقے اس کی جھولی بھریں، بال پھول لگائیں اللہ سونے، اس کی گود کو آباد کر۔ اس طرح دعا مانگے امت کے لیے، ہمیشہ دعا اپنی ذات سے شروع کریں اور اپنی قیامت تک کی نسل اور پوری امت کے جنوں اور انسانوں کے لیے دعا مانگے، اس سے بھی آپ کا انر اور آؤٹر انشاءاللہ پاک ہو جائے گا، مطہر ہو جائے گا، نورانیت ملے گی، روحانیت ملے گی، اور انشاءاللہ قرب ربی ملے گا اس کی رحمت سے۔ پھر آپ نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 39 ہے، چھوٹی سی آیت ہے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب بھی شیشہ دیکھیں آپ اس آیت کو ضرور پڑھیں، جب بھی اپنے گھر پہ بچوں پہ نظر پڑے، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ باغ والوں کا باغ ہے نا، آپ کا گھر آپ کا باغ سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ اپنے چہرے کو دیکھ کے پڑھیں، شیشہ دیکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں، اللہ کریم انشاءاللہ دل کو بھی مطہر کریں گے اور انشاءاللہ روح کو بھی مطہر کریں گے اور اپنا قرب بھی دے دیں گے۔ آپ سب لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم مجھے دیا، آپ نے میری بات سنی، اللہ کریم آپ لوگوں سے راضی ہو جائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، بلکہ آپ لوگوں کو مستجاب الدعوات کر دے، آپ کی امت کے لیے دعائیں قبول ہو جائیں، اور کائنات کے کچے پکے گھر میں دین پہنچانے کے لیے آپ اور آپ کی نسل کو انشاءاللہ قبول فرما لے۔ تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں، میں نے آپ کا ایکسٹرا ٹائم نہیں لیا کیونکہ کلاس ہماری لیٹ شروع ہوئی ہے، تو لہٰذا میں اپنے پورے ٹائم سے ہی ہوں۔ آپ لوگ درود شریف پڑھیں، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی، اللہم لک الحمد کما انت لہ، وصلی علی سیدنا محمد کما انت لہ، وفعل بنا کما انت لہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، رات کے اندھیرے میں کہاں کہاں سے ہماری بہنیں اللہ کریم ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہیں، اور اللہ کریم صرف تیری محبت میں، تیرے حبیب کی محبت میں اللہ کریم ان کے دل کو مطہر پاک مصفہ کر دیں، ان کی نسلوں کو اللہ کریم پاکیزگی عطا فرمائیں، ان کے شرم بھرم اللہ کریم آنچل ان کی حفاظت فرمائیں، ان کی نگاہوں شرم گاہوں پہ اللہ کریم فرشتوں کے پہروں کے ساتھ حفاظت فرمائیں، اور اللہ کریم نسلوں کو اللہ کریم سدا اپنے راہ پہ چلنے والا اور ہدایت یافتہ بنائیں، اللہ کریم گمراہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اللہ کریم ان کے ساتھ کوئی جوڑ کوئی رشتہ کوئی دوستی نہ لگوانے دیں، میرے کریم مالک انہیں ان کے نفس کے حوالے نہ کریں، اور ہماری آج کی دعا اور ہماری مانگی گئی ساری دعائیں، ہماری قیامت تک مانگی جانے والی دعائیں اللہ کریم ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل آبا اور پوری امت کے جنوں انس، اور بالخصوص ہمارے گروپس، ہماری کلاسز، ہمارے ساتھیوں، ہمارے مددگاروں، ہمارے چاہنے والوں، ہمارے دوستوں، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے عزیزوں کے لیے اللہ کریم قبول فرما لیں، جنوں انس کو اس دعا کی تاثیر عطا فرمائیں، اللہ کریم اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، ہم سے راضی ہو جائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں، اللہ کریم اپنی خوشنودی عطا فرمائیں، اللہ کریم اپنے غضب سے بچائیں، اللہ کریم ناگہانی آفتوں اور خرچوں سے بچانا، اللہ کریم نعمتوں کو زوال سے بچائیں، اللہ کریم نعمتوں کو دوام بخشیں، اللہ کریم دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو متوجہ فرمائیں، ہر شر کو دور فرمائیں، اللہ کریم ہماری نسلوں کو اللہ کریم وہ قابل نہیں ہیں اپنی راہ میں قبول فرما لیں، اللہ کریم ہمارے مال
قابل نہیں ہیں، آپ اپنی راہ میں قبول فرما لیں۔ اللہ کریم ہماری جانیں، ہمارا علم قابل نہیں ہے، آپ اپنی راہ میں قبول فرما لیں۔ اللہ کریم ہماری نسلوں سے دین کے غلبے کا کوئی بڑا کام لے لیں۔ اللہ کریم اخلاق حسنہ سے انہیں مزین فرمائیں۔ اللہ کریم ماں باپ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے بہت پریشان ہیں، میرے کریم مالک غیب کے خزانوں میں سے سبب بنائیں، مسبب والے اسباب، سبب لی الخیر، خیر کے کوئی وسیلے بنائیں، نیک اور صالح خاندانوں سے ملائیں۔ اللہ کریم بے جوڑ اور غیر کلمہ گو رشتوں سے بچانا۔ اللہ کریم جو شادیاں ہوئی ہیں ان کو ہرا بھرا کریں۔ اللہ کریم بے اولادیوں سے نسلوں کو بچا لینا، بے نام ہونے سے بچا لینا۔ اللہ کریم انہیں پھل پھول لگائیں۔ اللہ کریم نے شاد آباد رکھیں۔ اللہ کریم جو گھر بسے ہیں اللہ کریم وہ کبھی نہ اجڑیں، طلاقوں، سیپریشن، جھگڑوں، اللہ کریم ڈپریشن سے نسلوں کو بچائیں۔ اللہ کریم گھروں کو سکھ، چین، عافیت، امن، سکون عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک زوجین کی محبت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم گھروں کے جھگڑوں سے امت کو بچا لیں۔ اے میرے کریم مالک طلاقوں سے بچا لیں۔ اے میرے سونے آقا جادو جنات سے بچائیں۔ اللہ کریم جادو جنات سے بچائیں۔ اللہ کریم نظر بد سے بچائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اس وقت یہ نادیدہ مخلوقات بے لگام ہیں، ہمارے کرتوت ہیں اللہ کریم، اس وجہ سے اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ان کو لگامیں ڈالیں۔ یہ گھروں میں آگ لگا رہے ہیں، جھگڑوں کی آگ، اللہ کریم نا اتفاقیوں کی آگ۔ اے میرے کریم مالک بہت سے لوگ اپنی چھت کے بغیر ہیں اللہ کریم اپنی چھتیں عطا فرمائیں، عافیت کے گھر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر شخص کو عافیت کی چھت عطا فرمائیں، بے در کوئی نہ رہے، بے گھر کوئی نہ رہے۔ اے میرے کریم مالک ہر گھر کو سکھ، چین، عافیتیں، فضل، کرم، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر مسافر کی خیر کریں۔ اللہ کریم ہر مسافر عافیت کے ساتھ اپنے سفر پہ سے واپس لوٹے اور جہاں جانا چاہ رہے اپنی منزل پہ پہنچے۔ اللہ کریم اپنے گھروں کے دروازے ہم پہ واق کریں۔ اللہ کریم اس پینڈیمک میں ہماری مدد فرمائیں۔ اللہ کریم ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، ہم ہینڈز اپ ہو گئے، اللہ کریم ہماری بس ہو گئی۔ اے میرے کریم مالک ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں۔ اللہ کریم اس وبا کو اللہ کریم اپنی رحمت سے اس کائنات سے اٹھا لیں، اور اللہ کریم جو چلے گئے ان کی بخشش فرمائیں۔ اللہ کریم جن کا جانا مقدر ٹھہرا ہے اللہ کریم انہیں کلمہ ضرور عطا فرمانا۔ اے میرے کریم مالک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جن کی معاشی تنگیاں ہیں اللہ کریم معاش کی راہیں کھولیں۔ اللہ کریم معاشی تنگی بندے کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ کریم جب معاش کی تنگیاں ہوتی ہیں تو عزتیں بک جاتی ہیں۔ اے میرے کریم مالک عزتیں بازاروں میں بک جاتی ہیں۔ اللہ کریم مخلوق سے مالی تنگیاں ہٹا لیں۔ اللہ کریم طاہر طیب وافر جسمانی روحانی رزق کے دروازے سدا نسلوں پہ کھول کے رکھنا۔ ان کے ہاتھوں کو کبھی نیچے والا ہاتھ نہ بنانا، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ رکھنا، طاہر طیب رزق سے ان کی جاوری فرمانا۔ اے میرے کریم مالک جاہلیت سے بچانا، اللہ کریم جاہلیت سے بچانا۔ اللہ کریم نفع بخش علم عطا فرمانا، اللہ کریم نفع بخش علم عطا فرمانا، اللہ کریم تاثیر عطا فرمانا، اللہ کریم اخلاص عطا فرمانا، ریا سے پاک رکھنا، ناگہانی آفتوں سے سدا بچا کے رکھنا، نعمتیں دے کے کبھی نہ چھیننا۔ اے میرے کریم مالک خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، آخری بول کلمہ عطا فرمانا۔ اللہ کریم ایمان کو سلامت رکھنا، اعضاء کو سلامت رکھنا۔ اللہ کریم ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، ان کے بڑھاپوں پہ رحم فرما، جن کے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں، اللہ کریم ان کی قبروں کو وسعت کشادگی عافیتیں عطا فرما۔ اللہ کریم اس کلاس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ہمارے جن بچوں نے محنت کی ہے اللہ کریم ان سے قبول فرمائیں، ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اللہ کریم ان کے ماں باپ بہن بھائیوں پہ رحم فرمائیں، ان کی نسلوں پہ رحم فرمائیں، اور ان سے دین کا کام لیتے رہیں۔ اور اللہ کریم جہاں جہاں یہ بول پہنچے، جو یہاں پہ موجود ہے اس سب کو اس آمین پہ اور کی جانے والی آمینوں پہ تاثیر عطا فرما۔ جو بھی اللہ کریم حاجت ہے کسی کی اسے عافیت برکت کے ساتھ قبول فرما لیں۔ اے میرے کریم مالک دنیا اور آخرت کی وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم ہم سے اس عمل کو قبول فرما لیں۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا، چاہا، امید رکھی، ان سب کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ہمارے استادوں کے لیے زندگی بھر جن سے ہم نے کوئی خیر کا بول سیکھا، ان کی زندگیوں میں برکت ڈالیں، ہمارے شیخ کی زندگی میں برکت ڈالیں، ان کی نسلوں میں اللہ کریم کامل شفاؤں کو ان پہ متوجہ فرمائیں، کامل عطاؤں کو متوجہ فرمائیں، ان سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خیریں عطا فرمائیں۔ رب غفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔